السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 43، محتاج کی امداد۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایما مسلم کسا مسلمن صوبا علی عرن، کوئی مسلمان جب کسی مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے جب کہ وہ بے لباس ہوتا ہے، ننگا مین کہ لباس نہیں ہے، لباس کی کمی ہے، کساہ اللہ من خضر الجنہ، اللہ اس کو جنت کی پوشاک پہنائے گا، جنت کا لباس دے گا اس کو۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ، جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے، أَطْعَمَ اللَّهُ مِن ثِمَارِ الْجَنَّةِ، اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا، جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو پانی پلاتا ہے، علی ظمأ، پیاس میں، پیاسے مسلمان کو پانی پلاتا ہے، سقاہ اللہ من رحیق المختوم، اللہ اسے جنت کے اندر مخر بند بہترین مشروب پلائے گا۔ اب اس حدیث میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی، یہ جو انسانیت کے حوالے سے ویلفیئر کے کام ہیں اس کی طرف توجہ دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو لباس پہنائے، اللہ اسے جنت کا نہایت خوبصورت پیش قیمت نفیس سبز لباس پہنائے گا۔ جو مسلمان کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ اسے کھانے کے لیے جنت کا پھل عطا فرمائے گا۔ جو مسلمان کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے، اللہ اسے نہایت عمدہ شراب پینے کو دے گا۔ یعنی اب یہاں پر جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ غریب، مسکین، محتاج جو لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ، حسن اخلاق اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کس طریقے سے ان کی ہیلپ کرنی ہے، اور اس ہیلپ کا اجر کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے، ریوارڈ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ یاد رکھیے کہ یہ جو غریب مسلمان کو کھانا کھلانا ہے یا اس کو لباس پہنانا ہے، اس کے لیے جو اجر لکھا ہے اللہ نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خوشخبری دی ہے، تو وہ بندہ ہے کہ جو اس کام کو صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور یہ بات اگر آپ کو یاد ہو تو ہم 3rd ایئر انفاق فی سبیل اللہ، بالکل آپ کی اس حدیث کا جو بالکل سٹارٹنگ حدیث ہے وہاں پر یہ بات ہم اچھی طرح پڑھ کر سمجھ کر آئے ہیں کہ کسی بھی کام کو کرنے کا اجر تبھی ہے انسان کو جب وہ اللہ کی خاطر کیا جائے۔ اچھی نیت مین اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، تو اس میں خاص طور پر یہاں جو کام بتایا گیا ہے وہ غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا ہے، محتاجوں کی مدد کرنا ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں ظاہری بات ہے کہ یہ کسی بھی انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، یعنی کھانا، لباس، پینا یا پھر اس کی رہائش، یہ بنیادی ضروریات ہیں۔ تو اگر کوئی کسی کی بنیادی ضروریات فراہم کرتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے، تو اس کے لیے یقیناً اللہ کی طرف سے بہت زیادہ اجر ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے، کسی ڈیزرونگ کی مدد کرتا ہے، لیکن اس مدد کے ساتھ یا بعد میں وہ اپنی فیاضی کا اعتراف اس سے کروانا چاہتا ہے یا دنیا سے اعتراف کروانا چاہتا ہے، میں بڑا سخی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، یا احسان جتا کر اس غریب کی عزت نفس کو چرکا لگاتا ہے، تو وہ کسی اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہے، بلکہ اپنی غلط روش کی بنا پر قیامت کے دن سخت سزا پائے گا۔ یعنی نیت اچھی نہیں کی اس نے، ایک تو اپنی اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں تھی، بلکہ وہاں پر اپنی بڑائی، شو آف کرنا مقصود تھا، ریاکاری مقصود تھی، دوسرے کو احسان جتا کر اذیت دینا، عزت نفس کے
کو مارنا اس کا مقصود تھا، تو پھر ایسے بندے کا تو کوئی اجر و ثواب ہے ہی نہیں، بلکہ اجر کی بجائے الٹا یہ چیز اس کے لیے قیامت کے دن سخت پکڑ کا باعث بنے گی۔ کیوں پکڑ کا باعث بنے گی؟ اس لیے کہ اللہ نے اگر اس کو کچھ مال دے کر بھیجا ہے دنیا میں، تو اس لیے نہیں دے کر بھیجا کہ 100% وہ اپنے مال کا اکیلا تنہا مالک ہے۔ اس کے مال میں اللہ نے بہت سارے لوگوں کے حق رکھے ہیں، اور اپنی فیملی ممبرز کے علاوہ باہر کے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کے حقوق اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ اپنا مال صرف اپنی ذات تک محدود کرتا ہے، بس اپنا ہی اس کا پورا نہیں پڑتا، باقیوں کے لیے اس کی ذہن میں کوئی پلاننگ، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی شیڈیول نہیں ہے، اور پھر وہ کسی کی مدد نہیں کرتا، یعنی کہ وہ کر سکتا ہے اگر وہ مینج کرے، اپنے اخراجات کو مینج کرے، اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائے، قناعت پسندی کے ساتھ زندگی بسر کرے، تو وہ لازماً کچھ نہ کچھ پیسے غریبوں محتاجوں کے لیے نکال سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے نہیں نکالے، اس نے کبھی ہیلپ کرنے کا نہ سوچا، اور اگر کی بھی تو اتنے برے انداز میں کی، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، احسان جتا جتا کر کی، شیخی بگاری، اپنے سخی ہونے کا ٹائٹل لگایا، لوگوں کو بتایا کہ اخبار میں آ جائے، کوئی ویڈیو چل جائے میری کہ کس قدر دیکھے یہ بندہ فیاض ہے، کیسے خرچ کرتا ہے، تو اجر کچھ بھی نہیں ملنا، الٹا اس کی سخت ترین پکڑ ہونی ہے۔ اور وہ لوگ جو نادار، بے روزگار، جو وہ بہت ہی بیچارے ماٹھے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں فائنینشلی، اپنے نکھٹو پن کی وجہ سے نہیں، یعنی یہ بات ذرا ہائی لائٹ کیجئے، اپنی نکھٹو پن کی وجہ سے نہیں، اپنی لاپرواہی کی وجہ سے نہیں، محنت کر رہے ہیں لیکن پورا نہیں ہو رہا ان کا، یا بیماری ایسی آ گئی ہے اپنے اوپر گھر میں کہ وہ جتنا بھی کماتے ہیں آدھے سے زیادہ تو اس بیماری پہ نکل جاتا ہے۔ اب وہ بیچارے مستحق ہیں، پریشان حال ہے۔ اب ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر، یعنی کہ جو سمجھ لیں آپ کے سفید پوش لوگ آپ کہہ سکتی ہیں ان کو ڈھونڈ کر جو ان کی ضروریات پوری کرے گا، اللہ ایسے لوگوں کو بہت اجر دے گا۔ لیکن جو مالدار اس سے غفلت کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن لازمی سزا پا کے رہیں گے، یعنی جو غفلت کریں گے ان کو سزا ملے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں فرمایا، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور جن کے اموال میں مانگنے والے اور محروم کے لیے ایک معین حق ہے، یعنی جن کے مالوں میں حق ہے، کن کا؟ جو مانگتے ہیں اور جو محروم ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بہت اجر ہے۔ تو یعنی اجر کس کے لیے؟ جو اپنے مالوں میں ایسے لوگوں کا حق محسوس کرتے ہیں، پھر اس حق کی ادائیگی بہت اچھے طریقے سے، پراپر طریقے سے کرتے ہیں، سر سے نہیں اتارتے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس مال پہ سانپ بن کر، خزانے کا سانپ بن کر نہیں بیٹھتے، اور پھر خرچ کرتے ہیں تو کیسے؟ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ تم نیکی کو ہرگز نہ پاؤ گے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، یعنی اپنی فیورٹ چیزیں جب تک اللہ کی راہ میں نہ دو، تم اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ نہ کرو، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ پیچھے بھی ہم اس آیت کو ڈسکس کر کے آئے ہیں کہ اپنی فیورٹ چیزیں، اور فیورٹ میں یقیناً انسان کا مال سر فہرست ہوتا ہے عموماً۔ جب تک اللہ کے راہ میں اپنا مال نہیں دو گے کچھ نہیں پا سکتے۔ پھر حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں مصروف رہتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جب آپ کسی کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو کہ اپنے لیے آسانیاں نہیں چاہتا؟ کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ جب میرا کوئی ٹائم آئے یا ٹائم نہیں بھی آئے پھر بھی مجھے اللہ کی مدد نصیب ہو، اللہ میرا ہاتھ تھام لے، اللہ اپنی رحمتوں کی بارش مجھ پہ فرمائے؟ ہر ایک بندہ چاہتا ہے۔ تو اس کا بہت آسان نسخہ، علاج، طریقہ بتا دیا اللہ کی مدد حاصل کرنے کا،
کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ دوسروں کو دیں، ان کی مدد کریں، ان کی زندگی میں آسانیاں لے کر آئیں، ان کی زندگی میں خوشیاں، سکون لے کر آئیں۔ جب ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہوں گے، اللہ یقیناً ہماری مدد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چھوٹی سی حدیث کا یہ چھوٹا سا حصہ ہے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے دیں اور اس پہ عمل کی توفیق دے۔ دیکھیں پھر کیسے زندگی کے اندر برکتیں اور آسانیاں آتی ہیں کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں مصروف رہتا ہے، اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا لیجئے اور پھر برکتیں محسوس کیجئے۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ جو نرمی اور شفقت سے محروم رہا، یعنی خالی ہے، وہ تمام تر بھلائی سے محروم ہے۔ جس کے پاس نہ نرمی ہے نہ شفقت ہے، اس کے پاس کوئی بھلائی نہیں ہے۔ نرمی اور شفقت صرف گفتگو میں نہیں، بلکہ اپنے رویے میں، اپنے کردار میں، دوسروں کے بارے میں سوچنے سمجھنے کے حوالے سے۔ کائنڈ ہارٹڈ شخص ہے جو کیئرنگ ہے، دوسروں کا خیال لحاظ کرتا ہے، اور خاص طور پر جو ضرورت مند ہوتے ہیں، مورلی ضرورت مند ہے، فائنینشلی ضرورت مند ہے، جس کو جس قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے اس کی سپورٹ کرنے والے۔ پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں صرف تمہارے کمزور لوگوں کے صدقے رزق دیتا ہے اور مدد کرتا ہے۔ یعنی اللہ جو تمہیں دے رہا ہے وہ کیوں دے رہا ہے کہ تم اپنے مال میں سے کمزوروں اور بیماروں، ان لوگوں کے اوپر خرچ کرو۔ اس لیے نہیں دے رہا کہ فرعون بن جاؤ اور میں ہی رب ہوں جس نے دعویٰ کیا تھا، میں ہی سب کچھ ہوں۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے، ازار میرا تہبند ہے، جو کوئی اس کو چھینے گا مجھ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہاں بڑا پن کس چیز کا؟ اگر اللہ نے دیا ہے تو اور عاجزی ہو، اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے اپنے دروازے کھول دے، اپنا پرس کھول دے، اس کو بچا بچا کے سیو کر کر کے نہ رکھیں۔ اگر ہم سیو کر کر کے رکھیں گے تو کل جب ہمیں ضرورت پڑے گی نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رزق کے دروازے ہم پر بند کر دینے ہیں، اللہ نہ کرے۔ اب لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان میں ظاہری بات ہے سب سے اہم ضرورت کھانا کھلانا ہے، کسی بھی مسلمان کو، ایون کسی بھی انسان کو، بھوکے کو کھانا کھلانا، پھر لباس پہنانا، پھر پانی پلانا۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جی صرف مسلمان کو، اور اگر ہمارے سامنے کوئی نان مسلم بیچارہ پریشان ہے بھوک کے ہاتھوں، ہم کہیں گے ہم کیوں اپنا صدقہ اس کے اوپر ضائع کریں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کسی کو بھی کھانا کھلانا، وہ آپ ذہن میں رکھیں، پیچھے ہم پڑھ کے بھی آئے اور آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ یہ جو بھوکے کو پانی پلانا، کھانا کھلانا ہے، یہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، اس کا دائرہ جانوروں تک اللہ تعالیٰ نے وسیع کر دیا ہے۔ خدمت خلق کا یہ دائرہ، بھوکے جانور کو کھانا، پیاسے کو پانی پلانا بہت بڑی نیکی قرار دے دیا۔ یعنی کتے بلی کو آپ کھلا سکتے ہیں تو ایک انسان کو نہیں کھلایا جائے گا؟ ایک گناہگار کو محض اس وجہ سے معاف کر دیا گیا کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اور اس کے برعکس ایک عورت کو اس وجہ سے جہنم میں دھکیلا گیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں دی تھی، یہاں تک کہ وہ مر گئی تھی۔ اسی لیے سورہ دہر میں عباد الرحمن کی ایک صفت بیان ہوئی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں اپنا مال کھلاتے ہیں، دیتے ہیں اپنا مال، کھانا کھلاتے ہیں، کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس چٹیل میدان میں فالتو پانی ہو اور وہ مسافر کو نہ پلائے، کوئی بھی مسافر اس کے ساتھ وہاں پہ اس کو نظر آ سکتا ہے جو پانی کا ضرورت مند ہو سکتا ہے، تو اللہ قیامت کے دن اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ استغفر اللہ۔ ہمارے پاس تو آپ دیکھ لیں یہاں دنیا میں ہی چٹیل میدان وغیرہ تو نہیں ہوتے، لیکن ہم جہاں موجود ہیں اپنے اپنے گھروں میں، اپنی جگہوں کے اوپر، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایکسٹرا، اور ہم آرام سے تھوڑی سا اپنا ایثار کر کے، قربانی کر کے ہم کسی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرنا چاہتے۔ تو جو نہیں کرتا، اللہ نہ کرے کل کو اللہ کی سخت پکڑ میں آ سکتا ہے۔
پھر ایک اور آیت ہے، بہت پڑھتے ہیں آپ لوگ، اس کو پڑھتے ہوں گے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو، روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا، یعنی مسکین کے کھانے کھلانے کے لیے نہ خود کھلاتا ہے نہ کسی کو ترغیب دیتا ہے۔ یتیم مسکین کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے اور دین کے ساتھ بھی اس کا رویہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، یعنی نہ دین نہ اس کا عقیدہ درست، اور ظاہری بات ہے عقیدہ درست نہ ہونے کی وجہ سے ہی اس کا رویہ جو ہے وہ اتنا متکبرانہ ہے کہ یتیم کو دھکے دینا اور مسکین کو کھانا کھلانے کی خود نہیں ہے تو بھائی کسی کو بتا دو، سمجھا دو کہ بھئی یہ بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلا دو، نہیں کھانا نہیں کھلانا۔ اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھیں، پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اب جب اس طرح کی اس موضوع کی حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں تو وہ لوگ درمیان میں کود کے آ جاتے ہیں کہ جی ہم تو بہت ضرورت مند ہیں تو لوگ ہماری مدد کریں۔ دیکھیں، اشد ضرورت کے بغیر ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا بلکہ بھیک مانگنے کو کنڈیم کیا گیا، الا یہ کہ کوئی بہت ہی بری صورتحال ہو اس کے لیے جائز ہے کہ چلے وہ کسی سے اپنی ضرورت کا ذکر کرے، لیکن بلا وجہ لوگوں سے مانگنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے چہرے پہ گوشت تک نہ ہوگا، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی، استغفر اللہ۔ اور پھر اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے ایک شخص آیا مانگا کچھ تو آپ نے کہا کچھ ہے لے کر آؤ گھر سے، وہ لایا، اس کو سیل آؤٹ کیا گیا، 2 درہم ملے، ایک کہا آپ نے جاؤ کھانے پینے کا استعمال کرو اس کے لیے، اور ایک کے لیے رسی اور کلہاڑا لاؤ اور جاؤ بازار جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹو۔ تو بات یہ ہے کہ آخری حد تک خود کو بچانا ہے مانگنے سے۔ مانگنا پسندیدہ نہیں ہے، دینا پسندیدہ ہے۔ اور ایسے لوگوں کو کہ جو سفید پوش طبقہ ہے، جو خود مانگتا نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، اس کے لیے ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں سورہ بقرہ میں کہ تم ان کو ان کی علامتوں سے پہچان لوگے۔ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے۔ اب یہ ہر بندے کی اپنی سینس ہے کہ وہ پہچانے، دیکھے کہ کسی کی کتنی آمدنی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی فلاں کی آمدنی 25,000 ہے، گھر اس کا کرائے کے اوپر ہے، بچے ہیں، پڑھنے والے ہیں، پھر کھانا پینا ہے، پھر بجلی کے بل ہے اور بے شمار اس کے اخراجات ہیں، تو ہمیں خود سینس ہونی چاہیے کہ یہ ایک سفید پوش بندہ ہے اور یہ محنت بھی کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نکھٹو بنا ہوا ہے اور وہ کر سکتا ہے 50,000 کے لیے کوشش اور وہ کر 25 کی رہا ہے اور وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے اپنی فیملی کی، اپنے بیوی بچوں کی۔ تو ایسے نکھٹوؤں کی مدد کیا کرنی؟ آپ دیکھیں جو صحیح معنوں میں مستحق ہے، محنت کش ہے۔ محنت کش بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کہیں پہ تندور پہ روٹیاں لگانے والا شخص ہو سکتا ہے، وہ کہیں پہ ویٹرنگ کا کام کر رہا ہو سکتا ہے، وہ گاڑیاں صاف کرنے کا کام کر رہا ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ محنت کش بندہ ہے۔ تو ایسے محنت کشوں کی مدد کرنا، ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا، ایسے لوگوں کی ضرورت پوری کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ نہیں کہتی کہ جو باہر لوگوں آپ دیکھتے ہیں نا بازار میں جاتے ہیں، آپ کو مختلف فقیر ادھر ادھر گھومتے پھر تھوڑی بہت مدد ان کی کر دیں، بہت زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کو۔ مثلاً آپ دیکھیں نا، ایک بندہ گاڑی رکی ہے، فقیر آ گیا مانگنے کے لیے، تو آپ 5-10 روپے بھی اس کو دیتے ہیں تو وہ دن میں وہ گاڑیاں جو گزر رہی ہیں اس سے ممکن ہے 300-400 اور 500 کی دیہاڑی وہیں سے لگا کے جائے۔ تو ایسے لوگوں کو 100-200 روپیہ دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ 100-200 روپیہ ان لوگوں کو دیں کہ جو انتہائی ضرورت مند ہیں۔ میں تو آپ لوگوں سے یہی کہتی ہوں کہ سب سے پہلے اپنی فیملی میں دیکھیں کون ضرورت مند ہے، غریب ہے، کس کے حالات اس کی انکم سے میچ نہیں کرتے، پھر اس کے بعد اپنے ارد گرد ملنے جلنے والے، اپنے پڑوسی، پھر اپنے آپ جیسے کالج میں پڑھتی ہیں آپ اپنی کالج کی بچیوں کو دیکھیں کہ کون کون یہاں پہ ہے، کون ہے جس کے پاس اس کی نوٹ بک نہیں ہے، کس کے پاس اسٹیشنری نہیں ہے، کس کے پاس کیا نہیں ہے۔ تو بندہ جو ہے وہ ایسی چیزیں لے لیتا ہے اکٹھی ہول سیل میں سے، اسٹیشنری یہ وہ،
تو بندہ یہ کسی کو گفٹ کر دیتا ہے، جو صدقہ آپ نے کرنا ہے وہ آپ اسٹیشنری کا کر دیں، کچھ نوٹ بکس لے دیں، کسی کی فیس کی ادائیگی کر دیں، کسی کی اور کوئی ضرورت پوری کر دیں. یعنی آپ دیکھیں اتنے زیادہ پروجیکٹس ہیں فی سبیل اللہ کام کرنے کے حوالے سے کہ انسان ان کو ڈھونڈتا جائے تو وہ ختم نہ ہو. لیکن یہاں پہ اسپیسیفکلی کھانا، لباس اور پانی کا ذکر ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے نا کہ محتاجگی جو ہے وہ کفر کے قریب لے جاتی ہے. جب انسان کی یہ بنیادی ضروریات ہی پوری نہ ہوں تو پھر اس کا سروائیو کرنا مشکل ہے. تو یہ پھر اب مسلمان سوسائٹی کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ارد گرد مسلمانوں کو دیکھیں پہلے نمبر پر، اور سیکنڈ پریورٹی پر نان مسلمز کو بھی وہ یہ مدد فراہم کر سکتے ہیں، کیونکہ انسانیت کی بیس پہ ہم نے مدد پھر فراہم کرنی ہے نا. پھر ایک اور حدیث ہے، حدیث قدسی، جس میں پچھلی حدیث جو بھی ہم نے پڑھی ہے اس کی بہت اچھی طرح وضاحت ہو جاتی ہے، بہت ہی اچھی طرح وضاحت ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، تو میری بیمار پرسی کرنے کے لیے نہیں آیا. وہ کہے گا میرے پروردگار میں تیری عبادت کیسے کرتا، تو رب العالمین ہے. میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو رب العالمین ہے. اللہ کہے گا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی. یعنی تو اگر اس کی بیمار پرسی کرتا تو اصل میں میری بیمار پرسی کرتا. کیا تو نہیں جانتا اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. وہ کہے گا اے میرے پروردگار میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، تو خود رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ جواب فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اور کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. پھر یعنی کھانا کھلاتا تو اصل میں تو اسے نہ کھلاتا، مجھے کھانا کھلاتا. پھر اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. وہ کہے گا اے اللہ میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو خود رب العالمین ہے. اللہ فرمائے گا میرے فلاں بندے کی نے تجھ سے پانی مانگا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے پانی پلاتا. اب آپ اس حدیث کے اندر ذرا خود سے بہت ساری چیزیں رکھ کر سیٹ کر کے دیکھتے چلے جائیں کہ بھئی کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے وہ میرے فلاں بندے کو فیس کی ضرورت تھی، اگر تو اسے دیتا تو مجھے دیتا. فلاں کو کتابوں کی ضرورت تھی، فلاں کو دوائیوں کی ضرورت تھی، فلاں کو اپنے گھر کے کرائے کے لیے ضرورت تھی، فلاں کو کسی اور چیز کے لیے ضرورت تھی، اگر تو اس کی مدد کرتا تو اصل میں تو میری مدد کرتا. یہ دیکھیں کس قدر انکریج کیا گیا اس حدیث قدسی کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر کس قدر انکریج کیا گیا. اصل میں مسلمان جو سوسائٹی ہے اللہ تعالیٰ اس میں مسلمان بندوں کے لیے یہ نہیں چاہتے کہ ہم لیے دیے رہیں، ہم خود غرض اور ایک طرح سے ایسے لوگ بن کر جئیں کہ ہمیں کسی کی پرواہ ہی نہ ہو، اور بس ہم اپنی زندگی گزارنے والے ہوں، اپنے اوپر ہی لگانے والے، آپس میں ہی بیٹھ کر جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا پھر ان کی کٹیاں اور پارٹیاں بھی آپس کے ہی لوگوں کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں. غریبوں کو وہ وہاں پہ نہیں برداشت کرتے، اپنے ساتھ اپنے اندر ہی ہم بیٹھ کر یہ کام کرنے والے ہوں. نہیں، بلکہ اللہ کی خاطر، اللہ کے غریب بندوں کے لیے یہ کام کرنا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، میں بار بار شروع سے آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ ہم صدقہ بھی دیتے ہیں تو کالا بکرا اٹھا کے دے دیں گے، بھی بکرا ہی دینا ہے، کالا ہی دینا ہے، فلاں مرغی ہی دینی ہے. نہیں، صدقے کی ہزاروں قسمیں ہیں. کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھیں جو دوسرا ضرورت مند ہے، اب کسی کو میڈیسن کی ضرورت ہے، سخت میڈیسن کی ضرورت ہے، یعنی اس کی بیماری کی گھر میں نوعیت ایسی ہے، اب آپ اس کو دے رہے ہیں اٹھا کے کپڑے کہ بھئی یہ لے لو، میں یہ تو کپڑے ہی تمہیں خرید کے دوں گی، کپڑے لے لو تم میرے سے. دیکھیں کپڑوں کو اس نے چاٹنا ہے، کپڑوں کو اس نے سر پہ مارنا ہے. اس کی اس وقت جو ضرورت ہے آپ وہ ضرورت پوری کیجئے اس کی. دیکھیں کس کو کیا ضرورت ہے، ضرورت پوری کریں. اور اگر ضرورت پیسے نہیں دے سکتے، بعض لوگ دوسروں پر ٹرسٹ نہیں کرتے،
تو کرنا تو چاہیے ٹرسٹ تھوڑا بہت. اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں اور آپ کو اس میں کیا ایسی پریشانی ہے, کیا کر لے گا وہ, آپ مدد ہی کر رہے ہیں نا اللہ کی خاطر, تو دے دیں اس کو پیسے, پھر وہ جہاں پہ بھی اس کو استعمال کرے, اپنی ضرورت کے مطابق ہی استعمال کرے گا نا. یعنی اگر آپ دے رہے ہیں کسی ڈیزرونگ کو, تو پھر اس میں اتنی مین میخ نکالنا, اتنی کرید کرنا, اتنی کھوج لگانا. بعض لوگ دیتے بھی ہیں, وہ سوچ ہی پہ جاتے ہیں کہ بھئی آئے ہائے ہم اس کو دے رہے ہیں, پتہ نہیں یہ کہاں لگا دے گی, کیا کر دے, بھی وہ جہاں مرضی لگائے, جلا دے پیسوں کو. ہمیں تو ایک بظاہر سفید پوش کو دیکھ کر, ڈیزرونگ کو دیکھ کر, اپنی استطاعت کی حد تک ہم اس کے بارے میں پتہ کریں گے, پتہ کر کے ہم پیسے اس کے حوالے کر دیں گے, اللہ کی خاطر کر دیں گے. اجر اس نے نہیں دینا, اس کے استعمال کے اوپر ہمارا اجر نہیں ہے, ہمارا اجر ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ سے اجر لینے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں اس کو دے دینا پیسے. اور پیسے لیں دیں جو بھی دیں, بات کہنے کی یہ ہے کہ جو اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا. جب ضرورت پوری کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی ہمارے ساتھ, کہ تو نے میرے بندوں کو خوش کیا, تو نے میرے بندوں کی زندگی میں آسانیاں کی ہیں, لو میں تمہارے لیے آسانیاں کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اللہ سے بہت دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں ایک تو دینے والا بنا, دوسرا ہم صرف اور صرف تیری رضا, تیری خوشنودی کے لیے دینے والے بنے. میں آپ کو بتا کر آئی ہوں پیچھے کہ تھوڑی سی بھی ریاکاری آ گئی نا, آپ نے کسی کی 1000 روپے کی مدد کی, اگر اس میں سے 1 روپے کے بارے میں بھی کوئی ریاکاری آئی, پورے کے پورا 1000 روپے کی جو وہ خرچ ہے نا, وہ منہ پہ مارا جائے گا بندے کے, کہ ریا آئی کیوں تھی, شو آف آیا کیوں تھا, تعریف چاہی کیوں تھی تم نے, شکریہ کی ضرورت تمہیں کیوں پیش آئی تھی. ہمیں ایسا کچھ نہیں کرنا, اللہ کی خاطر ریاکاری تکبر کے بغیر ہمیں کسی کی مدد کرنی ہے. اور پھر وہ جو اس کو ضرورت ہے, جو اس کی زندگی میں حقیقی ضروریات ہیں, اپنی طرف سے ہی اپنی من مانی. اب جیسے دیکھیں نا پچھلے دنوں اب یہ کرونا آیا ہے, ہر بندہ جو ہے نا وہ راشن 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 دیے جا رہا ہے. ادھر سے یار لوگوں نے بھی کیا کیا کہ جی راشن جو لوگ ڈیزرونگ نہیں تھے, انہوں نے بھی 6-8 مہینے کا سٹاک اکٹھا کر لیا. پھر بھی جو بچا ان کے پاس اب اتنا راشن ہے, کدھر لے کے جائیں, انہوں نے پھر باہر جا کے سیل آؤٹ کرنا شروع کر دیا. اب دیکھیں وہاں پہ اگر کوئی رک کر دیکھتا کہ بھئی یہاں پہ جن کو راشن دیا جا رہا ہے, کچھ لوگ راشن دیتے, کچھ لوگ دیکھتے کہ کچھ لوگ رینٹ کے گھروں پہ رہتے ہیں, ان کو رینٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے, ہم اس کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ کریں. کچھ لوگوں کے چھوٹے گھر ہیں, جیسے اب ان کے بجلی گیس کے بل ہیں اور مختلف ایکسپینڈیچرز ہو سکتے ہیں, کسی کو دوائیوں کی ضرورت ہو سکتی ہے, ہم اس کو دوائیوں کا پیسے ارینج کر کے دیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا, ایک تو ایثار ہم سے مانگتی ہیں, ایثار ہم کریں, دوسرا ہم سے قربانی مانگتی ہیں. یعنی ایثار اور قربانی تو چلیں ایک ہی ہوگا نا. پہلے میں نے کہا اللہ کی خاطر کرے, دوسرا میں نے آپ سے کہا کہ اسراف سے, تکبر سے, ریا سے بچتے ہوئے خرچ کریں, پھر قربانی کے ساتھ کریں, پھر ایک ظاہری حد تک ہم دیکھیں کہ کون ضرورت مند ہے. بس اس سے زیادہ مین میخ کھرید کھوج کے کہ بالکل بیچ میں ڈوب جانا, یہ بھی بہت غلط بات ہے. اور پھر بعض لوگ ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کرتے ہیں کہ وہ غریبوں کو اتنے چکر لگواتے ہیں, یعنی ان کے پاس ہے دینے کے لیے, اچھا کل لانا پھر دے دوں گی, او ہو مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے تمہیں دینا تھا, او ہو میں تو ارینج ہی نہیں کر سکی تمہارے لیے. چلے ایک آدھ دفعہ بھول گئے, لیکن اگر ایسی کوئی روٹین ہی بنائی ہوئی ہے, آپ مینیج ہی نہیں کر رہے. حالانکہ اگر آپ کا اپنا ذاتی کوئی کام ہوتا, اگر آپ نے خود اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنے گھر میں سے کسی کو ہاسپٹل لے کے جانا ہوتا, کہیں کھانے پینے کا کوئی پروگرام ہوتا, کوئی اور ایسا خرچ ہوتا, تو آپ فوراً اس کو اٹھ کے کر رہے ہوتے. لیکن جہاں پہ غریبوں کی بات آتی ہے تو وہاں پہ انسان اگر بھولنا شروع کر دے کہ او ہو میں بھول گئی, او ہو فلاں معاملہ ایسے ہو گیا, تو یہ چیز جو ہے نا یہ بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے. اور جب آپ مدد کریں تو اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو خوش دلی کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کے کوشش کریں کہ ہم لوگوں کو اس مصیبت سے باہر نکالیں. اب میں نے ایسے بھی دیکھا ہے لوگ کیا کرتے ہیں, مثلا اگر آپ نے 5000 صدقہ دینا ہے نا, تو لوگ کیا کریں گے, 100 روپیہ بانٹنا شروع کر دیں گے, 100 اس کا, 100 تم لے لو, 100 تم لے لو, 100 تم لے لو. ٹھیک ہے, ابھی کبھی کبھار آپ ایسا کر رہے ہیں کر لیں, لیکن بات یہ ہے کہ کسی کو اگر آپ اس میں سے 2000 کی مدد کر دیتے ہیں, کسی کو واقعتاً جینون اس کے
مسئلے سے آپ باہر نکال دیتے ہیں تو یہ زیادہ اجر کی بات ہے۔ یہ بجائے آپ اپنی وہ پورے پیسے ادھر ادھر لگا دیں، اس 100 روپے سے کسی کا کیا بننا ہے؟ اب آج کل تو دودھ بھی مشکل سے 1 کلو نہیں آتا، اس کے اندر 1 لیٹر دودھ نہیں آتا، یا کوئی ایسی چیز نہیں آتی، آٹا نہیں آتا پراپر طریقے سے، یا شاید آتا ہے، شاید 1 کلو اتنے میں ہی آتا ہے شاید آٹا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں، پراپر جگہ دیکھیں اور اس کے مطابق ہم اللہ کے ہاں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں اور ہمارے راستے کھولیں، اور اللہ ہماری مدد فرمائیں، اللہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئیں۔ ہم بہت چاہتے ہیں اپنی زندگیوں میں آسانیاں، ہم بہت چاہتے ہیں اپنی زندگی میں برکتیں، ہم بہت چاہتے ہیں اپنی زندگی میں سکون، اطمینان، خوشیاں۔ اس کا راستہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کے سر پر حقیقی معنوں میں ہاتھ رکھ کر ہی آتا ہے۔ اس کو کر دیکھیں، آپ دیکھیں کہ زندگی کتنی آسان اور خوبصورت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قبول اور منظور فرمائے۔ اب ہماری انشاءاللہ تعالیٰ حدیثیں بھی ختم ہو رہی ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بعد کی بات دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔